اے میرے بھگوان پور والوں، بہت عجیب واقعے کی طرف لے جا رہا ہوں. معلوم نہیں آپ نے یہ واقعہ کبھی سنا یا نہیں سنا. مجھے بتا دینا، اگر سنا ہو تو بتا دینا، نہیں سنا ہو تو بھی بتا دینا. علماء سے نہیں پوچھتا، آپ سے پوچھتا ہوں. میرے دوستو، آپ نے ایک نبی کا نام سنا ہوگا، یقیناً یہ نبی کا نام سنا ہوگا، حضرت عزیر علیہ السلام. ساتھ میں بولو نا، نبی کا نام کیا؟ حضرت عزیر. عزیر بہت سو کے نام ہوتے ہیں عزیر، تو حضرت عزیر علیہ السلام کا نام بولو نا، بے شک آپ نے سنا ہوگا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلام، اللہ نے حکم دیا کہ آپ کو فلاں علاقے میں جانا ہے یا فلاں ملک میں آپ کو جانا ہے. حضرت عزیر علیہ السلام کو بتاؤ نا، حکم کس کا ملا؟ اللہ کا ملا. حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنی سواری تیار کی. بھائی جیسے ہم لوگوں کو کہیں جانا ہو تو سواری تیار ہوتی ہے. اس زمانے میں سواری میں استعمال کیا جاتا تھا گدھے کو. کس کو استعمال کیا جاتا تھا؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنا جاندار شاندار جو گدھا تھا اس کو تیار کیا، اپنے کھانے کا سامان بھی لے لیا، اپنے پانی کا سامان بھی لے لیا، اور حضرت عزیر علیہ السلام سواری پر بیٹھ گئے. اللہ کا حکم تھا جہاں جانا ہے. حضرت عزیر علیہ السلام آگے بڑھتے گئے اپنا سفر شروع کیا. اور یہ کس کے حکم سے سفر ہو رہا؟ حضرت عزیر جاتے ایک گاؤں میں پہنچے. بولو ایک گاؤں میں. اب اس گاؤں میں جب حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا، حضرت عزیر علیہ السلام نے گاؤں میں دیکھا تو پورا گاؤں کھنڈر ہے، پورا گاؤں اجڑ گیا ہے. نہروں میں دیکھا تو پانی نہیں ہے، تالاب میں پانی نہیں ہے، باغوں میں دیکھا تو پھل پھول نہیں ہے، کھیتوں میں دیکھا تو اناج نہیں ہے. ارے وہاں کوئی انسان نہیں ہے، کوئی چرندہ نہیں، کوئی درندہ نہیں، کوئی پرندہ نہیں، پورا گاؤں اجڑ گیا ہے. تو حضرت عزیر علیہ السلام دیکھنے لگے کہ دکھنے میں تو گاؤں ہے مگر پورا اجڑا ہوا ہے، چلو قبرستان کی طرف چلے. حضرت عزیر وہاں کے قبرستان میں گئے تو وہاں کی ساری قبریں ٹوٹی ہوئی پھوٹی ہوئی، اور ساری قبروں کا نام و نشان ختم ہو گیا. سارے مردے گل گئے، ہڈی ہو گئے، بوسیدہ ہو گئے، ختم ہو گئے. تو حضرت عزیر علیہ السلام قبرستان سے باہر آئے، پھر گاؤں کا چکر لگایا. گاؤں سارا کا سارا اجڑا ہوا تھا. حضرت عزیر نے اس وقت ہاتھ اٹھا کر کہا، اللہ یہ گاؤں تو ختم ہو گیا، اللہ یہ گاؤں اجڑ گیا، اللہ یہ گاؤں برباد ہو گیا، اللہ یہاں کے مردے بھی بوسیدہ ہو گئے، اللہ یہ بستی کو واپس کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ اگر تجھے زندہ کرنا ہوگا یہ بستی کو کیسے زندہ کرے گا؟ پھر سے قبروں کو کھودنا اور سب کو نکالنا، آنکھیں دینا، ہاتھ دینا، پاؤں دینا، ناک دینا، کان دینا، اللہ یہ سب کیسے ہوگا؟ یہ سوال کون کر رہے ہیں؟ حضرت کس سے سوال کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کر رہے کہ اللہ تو واپس یہ سب کو زندہ کیسے کرے گا؟ سننا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میرے عزیر کس پر بیٹھے تھے؟ اتر جاؤ، سواری سے اتر جاؤ اور سو جاؤ. حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا، اللہ میں نے تو یہ کہا کہ یہ بستی کو تو واپس زندہ کیسے کرے گا، یہ گاؤں کو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ یہ نہر، یہ باغ، یہ پھل، یہ پھول، یہ اناج، یہ غلہ، یہ مردے، اللہ سب کو زندہ کیسے کرے گا؟ اللہ نے فرمایا سواری سے اتر جاؤ اور سو جاؤ. میرے پیارو، آپ کو تعجب ہوگا، اللہ نے 100 سال تک سلا دیا. کتنے سال سلایا؟ بولو ساتھ میں بولو، کتنے سال؟ 100 ایئرز، سینچری. اللہ نے 100 سال تک سلا دیا. اب سلانے والا اللہ تھا. حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک، بولو کتنے سال تک؟ اب حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد جب اللہ نے اٹھایا، اللہ نے جگایا، حضرت عزیر علیہ السلام جاگے اٹھے. بھائی آپ کو معلوم ہے کوئی لمبی نیند سوتا نا تو آنکھوں کو ملتا ہوا اٹھتا ہے، تو حضرت عزیر بھی آنکھوں کو ملتے ہوئے اٹھے، ادھر ادھر دیکھنے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کتنا سوئے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام کو تھوڑی معلوم تھا کہ میں 100 سال سویا. حضرت عزیر علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا، کہا اللہ ایسا لگتا میں 12 گھنٹے سو گیا. نہیں اللہ میں 24 گھنٹے سو گیا. اللہ نے فرمایا میرے نبی 12 گھنٹے 24 گھنٹے کی بات مت کرو، 100 سال کے بعد تم اٹھے ہو. بولو سبحان اللہ. کتنے سال کے بعد اٹھے ہو؟ تو حضرت عزیر نے کہا اللہ 100 سال ہو گئے، اللہ 100 سال ہو گئے. اللہ نے کہا ذرا جا کے دیکھو. اب حضرت عزیر علیہ السلام مارکیٹ میں نکلے. ارے بولو مارکیٹ میں. تو حضرت عزیر علیہ السلام سوچنے لگے کہ میں سویا تھا
اس وقت تو یہ گاؤں اجڑا ہوا تھا کہ یہاں تو مارکیٹ بھی لگا ہوا ہے، یہاں عمارتیں بھی ہے، یہاں باغ بھی ہے، یہاں کھیت بھی ہے، یہاں اچھا خاصا قبرستان بھی ہے، اور یہاں سارے لوگ ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک دکان پر گئے اور کچھ کھانا مانگا ہوگا۔ بولو کیا مانگا؟ کھانا مانگا ہوگا۔ تو ظاہری بات ہے دکان والے نے کہا پیسے دے دو۔ حضرت عزیر نے جو پیسے نکالے تو دکان والے نے کہا کرنسی نہیں چلے گی، 100 سال پہلے کی کرنسی ہے، ہمارا 1000 کا نوٹ نہیں چلتا نا بھائی، ہمارا 1000 کا نوٹ نہیں چلتا جو بند ہو گیا، ہمارا وہ 500 کا نوٹ نہیں چلتا جو بند ہو گیا، تو 100 سال پرانی کرنسی کہاں سے چلے گی؟ وہ دکان والے نے کہا یہ کرنسی نہیں چلے گی، اس کے اوپر کوئی کھانا وانا نہیں ملے گا۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام واپس آئے، واپس وہ کھلے میدان میں آئے، کہا اللہ مجھے 100 سال ہو گئے، اللہ یہاں تو پورا نظارہ بدل گیا، اللہ یہاں تو دکان بھی آ گئی، بازار بھی آ گیا، مارکیٹ بھی آ گیا، اللہ عمارتیں بھی آ گئی، اللہ یہاں تو انسان جنات چرندے درندے پرندے سب آ گئے۔ اللہ نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ تم کیا چاہتے ہو؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے روتے روتے کہا اللہ بھوک بہت لگی ہے۔ بھائی 100 سال کے بعد اٹھیں گے تو بھوک لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ کہا اللہ بھوک بہت لگی ہے۔ اللہ نے فرمایا کھانا تو ساتھ میں لائے ہو، کھا لو۔ بھئی کھانا تو ساتھ میں لائے ہو، کھا لو۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے روتے روتے کہا اللہ کھانا تو ہے مگر 100 سال ہو گئے، وہ کھانے میں بدبو آتی ہوگی، ارے کھانا خراب ہو گیا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا میرے عزیر، جس اللہ نے تمہیں سلامت رکھا ہے وہ اللہ نے تمہارے کھانے پینے کو بھی سلامت رکھا ہے۔ حضرت عزیر گئے، اپنے کھانے کے پاس گئے تو گرم گرم کھانا جیسے دھواں نکل رہا، ابھی کسی نے پکایا ہو، تیار کیا ہو۔ حضرت عزیر نے کھانا بھی کھایا، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی بھی پیا۔ جب آرام سے کھانا کھا لیا، پانی پی لیا، پھر رو کر کہنے لگے اللہ 100 سال ہو گئے، اللہ تو نے مجھے ایک جگہ پہ جانے کو کہا تھا، اللہ 100 سال ہو گئے، میں نے کھانا بھی کھایا، پانی بھی پیا، اللہ جانے کے لیے میری سواری کہاں ہے؟ یعنی میرا گدھا کہاں ہے جس پر میں بیٹھ کے آیا؟ اللہ نے کہا تمہیں گدھا دیکھنا ہے؟ دوسری گلی میں چلے جاؤ، دوسری اسٹریٹ میں۔ حضرت عزیر دوڑتے دوڑتے گئے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ گدھا تو پورا پھٹ گیا تھا، اس کی کھال کہیں اور، اس کے پاؤں رکھے ہوئے، اس کی ہڈیاں، اس کے اندر کا گوشت سب الگ الگ طرف میں تھا۔ ارے اس کی کھال کہیں اور تھی، اس کے پاؤں کہیں اور تھے، اس کے ہاتھ کہیں اور تھے، اس کا پیٹ کہیں اور تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام زور سے چلائے اللہ 100 سال ہو گئے، میرا گدھا مر گیا، پھٹ گیا، پھول گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں عزیر، قدم بڑھاتے جاؤ، وہی اللہ تمہارے گدھے کو پھر زندہ کرتا چلا جائے گا۔ حضرت عزیر آگے گئے، بولو سبحان اللہ، بولو نا۔ حضرت عزیر آگے گئے اور آگے گئے، بولو سبحان اللہ، بولو۔ گدھا زندہ ہو گیا، بولو گدھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا گدھا بھی زندہ ہو گیا، کہا اللہ یہ سب کیا ہو رہا؟ اللہ نے کہا یہ سب کچھ میں نے کیا، اب بتاؤ تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ بتاؤ تم میرے بارے میں۔ حضرت عزیر علیہ السلام سجدے میں گر گئے، اپنے ماتھے کو، اپنی پیشانی کو زمین پر رکھا اور رو رو کر کہنے لگے اللہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اللہ جب آیا تھا تو گاؤں اجڑا ہوا تھا، اللہ 100 سال تک تو نے سلا دیا، اللہ جب میں نے آنکھوں کو کھولا تو پورا گاؤں آباد ہو گیا، اے اللہ میرا کھانا سلامت رہا، میرا پانی سلامت رہا، لیکن اللہ جو جانور کے پاس گیا تو جانور پھٹا ہوا تھا، اللہ تو نے اس کو بھی زندہ کر دیا۔ حضرت عزیر نے اپنی پیشانی کو زمین پہ رگڑتے ہوئے روتے ہوئے کہا اللہ میں ایک بات سمجھ گیا، ہم سے بڑا کمزور کوئی نہیں اور تیرے سے بڑا طاقت والا کوئی نہیں۔ آج یہی بات میرے کو اور آپ کو سمجھنا ہے، ہم سے بڑا کمزور کوئی نہیں، اللہ سے بڑا طاقت والا۔ یہ واقعہ پورا حضرت عزیر والا آپ نے سنا تھا؟ نہیں ہاں یا نا، پھٹافٹ بولو نا، سنا نہیں؟ سنا تھا؟ نہیں ساتھ میں بولو نا، نہیں سنا تھا؟ ابھی ہمارے قاری مزمل بہت اچھے انداز میں کہہ رہے تھے مسلمانوں کو کوئی مٹا نہیں سکتا، بولو سبحان اللہ، بولو نا، مسلمانوں کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اس لیے کہ اسلام باقی ہے اور قرآن، اور یہ واقعہ قرآن میں ہے، جو واقعہ میں نے بتایا وہ قرآن میں ہے۔ اگر قرآن